حضرات محترم، آج رمضان المبارک کی 23 تاریخ ہے، یعنی 23واں روزہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اللہ پاک نے ایک رات ایسی بھی بنائی ہے جس کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکائے، تو یہ عبادت کرنا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اللہ پاک کو اتنا محبوب ہے۔ فرمایا یہ رات اتنی بابرکت والی ہے، اتنی عظمت والی ہے، اتنے شرف والی ہے کہ ہم نے اس رات کو یہ بزرگی عطا کی ہے کہ خیر من الف شہر۔ فرمایا یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں حکم ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے، اور بعض صوفیاء کا یہ معمول رہا ہے اور منقول بھی ہیں بے شمار روایات کہ لیلۃ القدر جو ہے، یعنی برکت والی رات، قدر والی رات، یہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ بہرحال جس کو جو میسر آئے اور جس کے جو نصیب میں ہو، اللہ پاک کی عطا ہے خاص اس بندے پر جسے لیلۃ القدر مل جائے۔ تو لیلۃ القدر اس کی عظمت اور فضیلت اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرما دی ہے۔ راتوں میں سے سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک بھی تمام آسمانی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ کتاب ہے۔ تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے اس قدر والی رات میں، جو سب راتوں کی سردار رات ہے، اس قدر والی رات اور عزت والی رات کو اللہ پاک نے اپنے عزت والے نبی پیارے محبوب علیہ السلام پر سب سے پیاری کتاب، سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ یعنی قدر والی رات میں قدر والی کتاب کو قدر والے نبی پر نازل فرمایا ہے، تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اس کو قدر والی رات کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، توجہ رکھنا ذرا، چھوٹی سی بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے کہ اس کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کو قدر والی رات اس لیے بھی کہا جاتا ہے، ایک بندہ بے قدرہ ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی اسے جانتا نہیں، غریب آدمی ہے یا جیسا بھی ہے، لیکن اس کے حالات بڑے ماڑے ہیں معاشرے میں، شرابی ہے، کبابی ہے، بد کردار ہے، لوگ اس کو اچھی نظروں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں جس کو یہ قدر والی رات نصیب ہو گئی نا،
وہ بندہ بے شک باہر بے قدرہ تھا، لیکن اس کو قدر والی رات نصیب ہو گئی اور توبہ نصیب ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو جو پہلے بے قدرہ تھا، اللہ پاک قدر والی رات کی برکت سے اس کو بھی قدر والا بنا دیتا ہے، قدر والا بنا دیتا ہے۔ وہ ہوتا ہے یار ایسا بعض دفعہ، ایک آدمی بڑا گندا ہے، گناہگار ہے، سیاکار ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ وقت کا امام بن جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض یہ ایک ڈاکو تھے، لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، توبہ کی تو پھر صرف یہ منصب ولایت پر ہی فائز نہیں ہوئے، بلکہ اللہ پاک نے انہیں علم شریعت کا بھی بہت بڑا حصہ عطا فرمایا، یہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ حضرت بشر حافی، ہر وقت شراب میں رہنے والے، نشے میں رہنے والے، شراب خانے میں رہنے والے حضرت بشر حافی، پتہ ہے ہر وقت شراب خانے میں ان کا گزرتا تھا اور ہر وقت یہ نشے سے مخمور رہتے تھے، لیکن ایک عمل ہے، یہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے، بس ایک چھوٹا سا عمل کیا انہوں نے، لیکن بندوں کے نزدیک وہ چھوٹا سا ہے، اللہ کے ہاں پتہ نہیں کتنا بڑا عمل تھا وہ، کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا انعام دے دیا۔ نشے میں جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ہے کاغذ کا ٹکڑا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اٹھا لیا، نشے کی حالت ہے، ٹکڑا کاغذ کا اٹھا لیا، گھر لے گئے، صاف کیا، اس کو دھو دیا، خوشبو لگا دی، اونچ جگہ پر رکھ دیا، بس اللہ کو یہ ادا پسند آ، اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، توبہ اللہ نے ان کی قبول کر لی، اللہ کی طرف سے سلام آیا ان کو، اللہ نے توبہ بھی قبول کی۔ اور پھر وہ وقت آیا حضرت بشر حافی پر، آپ صرف صوفی نہیں، میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے العلماء العزاب، اس کے اندر یعنی العلماء العزاب کا مطلب وہ علماء جنہوں نے شادیاں نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ انہوں نے شادیوں پر علم کو ترجیح دی ہے، علم کو مقدم رکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر ان صوفیاء کا ذکر ہے جنہوں نے دنیا پر یا شادی پر علم کو ترجیح دی، ان ناموں میں سے ایک نام حضرت بشر حافی کا بھی ہے۔ آپ نے بھی پھر شادی نہیں کی، دنیا داری میں نہیں پڑے، جب اللہ پاک نے اس نیک عمل کی برکت سے توبہ قبول فرمائی، ننگے پاؤں تھے ساری عمر، پھر آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا، جوتا بھی نہیں پہنا کہ یہ حالت میری توبہ قبول ہوئی، جوتا ہی نہیں پہنا۔ حافی کہتے ہی ننگے پاؤں والے کو ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ مقام یہ ملا کہ پھر صرف یہ صوفی نہیں، بلکہ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صوفی بزرگ تھے، نہیں، فرمایا وہ صوفی نہیں، وہ وقت کے محدث بھی تھے، وہ وقت کے مفسر بھی تھے، وہ وقت کے فقیہ بھی تھے، وہ وقت کے مفکر بھی تھے۔ اللہ پاک کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، بعض دفعہ کوئی نیک عمل بظاہر دکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ اس پر اجر بھی بڑا عطا فرماتا ہے۔ اولاد آدم ہے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔ اس لیے بندہ شیطان کے جال میں پھنس گیا، بندہ دنیا داری میں پھنس گیا، غلطی بے غلطی ہو گئی۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ بندہ ساری عمر گناہ کرتا رہا، بوڑھا ہو کے بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جائے نا، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب تو اتنا مہربان ہے، جان نکلنے سے پہلے پہلے بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ قبول اس نے کرنی ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے، بندہ توبہ کرے نا، توبہ سچے دل سے، اللہ توبہ قبول بھی فرماتا ہے اور اس کے گناہوں پر قلم بھی پھیر دیتا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اس کے گناہ اللہ پاک نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ پاک اس کی سیئات کو، گناہوں کو حسنات یعنی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بندہ ہے گناہگار، سیاہکار ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگی، اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، معافی بھی دے دیتا ہے، اور وہ جو گناہ معاف کیے ان کو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا، اس نے جناب نا اوپر اپنے 2-3 کمبل اوڑے ہوئے، جب وہ گھر سے نکلا نا بازار میں آیا، سامنے حضرت فاروق اعظم آ گئے۔ آپ پھر امیر المومنین جن کے دور حکومت میں جناب کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، یہ امیر المومنین ہیں۔ زمین جب تھر تھرائی نا، زلزلہ آیا تو آپ نے اس کو ایک ہی ٹھوکر ماری تھی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، بڑے بڑے پہاڑ بھی ان اللہ والوں سے کانپتے ہیں۔ فرمایا ٹھہر جا، تیری پشت پر ہم نے عدل نہیں کیا؟ اس وقت کی ٹھہری ہوئی ہے سرزمین مدینہ، فاروق اعظم کا جناب وہ ٹھوکر لگی تھی۔ اگلی بات جو ہے وہ آپ نے بہت کم سنی ہوگی، آپ نے نا دوسرے دن لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے نبی کی امت بتاؤ کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس گناہ کا بوجھ یہ زمین برداشت نہیں کر سکی اور اس نے تھرتھرانا شروع کر دیا ہے، بتاؤ کون سا جرم کیا ہے۔ آج اگر ہم بچے ہوئے نا تو ان لوگوں نیک لوگوں کا جناب صدقہ اور سرکار کے وجود مسعود کی برکت ہے کہ ہم بچے ہوئے